اطہر من اللہ ان کے آرڈرز آن ریکارڈ موجود ہیں کہ ہم 4/3 سے ان پٹیشنز کو ڈسمس کرتے ہیں اور جورسڈکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ اس کیس کو نہیں سن سکتی. یہ کیس واپس ہائی کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس اس کیس میں نہیں لے سکتی. جب 4/3 سے سو موٹو کیس مسترد ہو چکا تو پھر یہ جو پٹیشن آئی ہے عمل درآمد کے لیے اس کی گنجائش نہیں بنتی. اس لیے یہ بینچ جو کیس سن رہا ہے اس کی قانونی حیثیت اس لیے نہیں ہے کیونکہ 4/3 کے فیصلے سے پچھلا کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اس لیے یہ پروسیڈنگ آگے نہیں چل سکتی. یہ پہلی درخواست سپریم کورٹ کے سامنے تحریری طور پہ آج وفاقی حکومت نے کروائی ہے. 4/3 کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کیس میں جب 7 رکنی بینچ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا تو اس سے پہلے یہ 9 رکنی بینچ تھا اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے رضاکارانہ طور پہ کیس سننے سے معذرت کی تھی. اس لیے ان کو اب بھی اس کیس سننے سے معذرت کر لینی چاہیے کیونکہ وہ آلریڈی اپنا ایک مائنڈ ڈسکلوز کر چکے تھے پچھلی دفعہ جب غلام محمود ڈوگر کے کیس میں CCPO لاہور کے کیس میں انہوں نے یہ سو موٹو کے لیے الیکشن والا کیس ریفر کیا تھا. تو اس لیے جب رضاکارانہ طور پہ وہ پچھلے کیس میں معذرت کر چکے تو اس کیس سے بھی ان کو معذرت کر کے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. یہ بھی تحریری طور پر درج ہے 4/3 کی میجورٹی سے جو مسترد ہونے والی بات اور اس کے بعد اعجاز الاحسن صاحب کا اس بینچ سے علیحدگی کا مطالبہ بھی اس درخواست کے اندر باقاعدہ طور پہ آج تحریری طور پہ وفاقی حکومت نے کروایا ہے. تیسری بات جو اہم بات ہے جو تحریری طور پہ وفاق نے اعتراض جمع کرایا ہے وہ 29 مارچ کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر ہے. 29 مارچ کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آرڈر یہ کہتا ہے بڑے واضح طور پہ بڑی کلیئرلی کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو بھی پروسیڈنگ کرنی ہے اس کے رول فریم ہونے چاہیے. بینچز کی تشکیل کے حوالے سے رول فریم ہونے چاہیے. سو موٹو کہاں کب کیسے لیا جا سکتا ہے اس پہ رول فریم ہونے چاہیے. ایک جوڈیشل آرڈر 29 مارچ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آ چکا جو فیلڈ میں ہے جو اس وقت ایک لیگل اور ویلڈ آرڈر ہے اور وہ فیلڈ ہولڈ کرتا ہے. مزید تحریری طور پہ جو اعتراضات جمع کرائے گئے اس میں یہ بھی بات درج ہے کہ یہ امر افسوسناک ہے کہ قاضی کے تحت ایک انتہائی غلط روایت کی قانون اور ملک کا جوڈیشل سسٹم اگر ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ آپ انتظامی آرڈرز کے ذریعے جوڈیشل آرڈرز کو اوور رول کرنا شروع ہو گئی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر جوڈیشل آرڈرز کو انتظامی آرڈرز کے تحت اوور ہو گئے تو پورے ملک کا جو انصاف کا اور عدل کا نظام ہے وہ بیٹھ جائے گا اور ایک انارکی کی صورتحال ہوگی. یعنی یہ ایسی بات ہے کہ خدا نخواستہ کل کو وفاق جو ہے وہ کسی جوڈیشل آرڈر پہ انتظامی آرڈر پاس کر کے اس کو اوور رول کر دے. اس لیے جو رجسٹرار کا انتظامی آرڈر ہے جس نے قاضی فائز عیسیٰ کے 29 مارچ کے آرڈر کو اوور رول کیا اس کی قانونی آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے, رولز میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس درخواست کے اندر یہ بات درج ہے کہ وہ آرڈر بلیٹنٹلی غلط تھا اور اس آرڈر کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے سرکولر کے ذریعے. اور قاضی فائز عیسیٰ کے آرڈر کے تحت یہ کارروائی مزید آگے نہیں چل سکتی. یہ بات بھی تحریری طور پر درج ہے. اس سے آگے چلیے جو اگلی بات ہے وہ بڑی اہم ہے جس کے اندر اٹارنی جنرل نے وفاق کی طرف سے یہ سبمیشن کی ہے
کہ کیونکہ آنریبل 9 جج صاحبان اس معاملے پہ اور منیب اختر صاحب کو بھی اس بینچ سے علیحدگی اختیار ان تمام تر باتیں کرنے کے بعد جو وفاق نے آرٹیکل 224 کی بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ آرٹیکل 224 آئین کا وہ کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ دیتا ہے کہ پورے ملک میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام ملک میں الیکشنز بیک وقت ہوں گے۔ کسی ایک صوبے میں یا وفاق میں کوئی سیاسی حکومت نہ ہو جو کسی دوسرے صوبے میں یا وفاق میں الیکشن پر اثر انداز ہو سکے یا بطور سرکار اپنا انفلوئنس استعمال کر سکے۔ آرٹیکل 224 کے ہوتے ہوئے گنجائش نہیں ہے کہ علیحدہ الیکشن کیے جائیں، اور یہ بات بھی اس درخواست میں درج ہے کہ پنجاب اسمبلی کو توڑا گیا پولیٹیکل موٹیو کے تحت، اور اس میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے۔ تو اس لیے آرٹیکل 224 بیک وقت الیکشنز کی بات کرتا ہے، وہ بھی اس میں درج ہے۔ اس میں صدر مملکت کی جو اتھارٹی ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ڈیٹ اناؤنس کی تھی، اور اس کے بعد جب حالات دیکھے گئے تو اس میں پھر رد و بدل کی گئی۔ جو 3 مین اس میں استدعائیں کی گئی ہیں وہ یہ کی گئی ہیں کہ یہ پٹیشن کیونکہ 4/3 سے پچھلی ڈسمس ہو چکی، یہ کیس نہ سنا جائے۔ دوسرا، قاضی فائز عیسیٰ کے آرڈر کے تحت یہ کیس آگے نہ چلایا جائے۔ اور تیسرا، کیونکہ تمام جج صاحبان 9 جج صاحبان اپنے رائے کا اظہار کر چکے، اپنا ذہن دے چکے، جو باقی 6 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے جنہوں نے ابھی تک اس معاملے پہ نہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، نہ اس میٹر کو ڈیسائیڈ کیا ہے، نہ کوئی جوڈیشل یا ایڈمنسٹریٹو آرڈر پاس کیا ہے، 6 رکنی بینچ باقی جج صاحبان کا ان 9 کو نکال کے وہ تشکیل دیا جائے، اور جتنے بھی آئینی اور قانونی نکات ہیں، جو 4/3 کا ڈیسیجن ہے، جو قاضی فائز عیسیٰ کا آرڈر ہے، جو پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کی گئی ہے، اور جو جج صاحبان نے ریکیوز کیا ہے، تو جو 6 جج صاحبان ہیں ریمیننگ وہ اس پر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کریں اور وہ ان پٹیشنز کو سنیں۔ ہماری یہ تمام جو درخواستیں ہیں جو وفاقی حکومت نے تحریری طور پہ کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں۔ یہ تمام تر چیزیں آئین، قانون اور جوڈیشل آرڈرز کے تحت ہیں۔ پارلیمان ایک سپریم ادارہ ہے جو ایک لیجسلیشن آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے کر چکا، سو موٹو کے حوالے سے کر چکا، بینچز کی تشکیل کے حوالے سے کر چکا۔ وہ صدر مملکت کے پاس بل پینڈنگ ہے، مگر صدر مملکت اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، وہ پارلیمان میں آئے گا، جوائنٹ سٹنگ سے منظور ہوگا، اور اس کے بعد پھر 3 سینئر موسٹ ججز وہ بینچز کی تشکیل دیا کریں گے۔ اب میں پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کے معاملے پر آتا ہوں کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، بہت سے دوست یہ سوال کر رہے ہیں، اس اعلامیے میں یہ درج تھا کہ حکومتی اتحاد کی تمام جماعتیں بینچ پر عدم اعتماد کرتی ہیں۔ اب عدم اعتماد عدالت کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا۔ تو جو ہمارے تحفظات ہیں، جو ہمارے خدشات ہیں، اور جو قانونی نکات ہم اٹھانا چاہتے ہیں، وہ ہم عدم اعتماد کا اظہار کورٹ کے سامنے کریں گے، وکلا وہاں پر بحث کریں گے، بات چیت کریں گے، اور تمام تر ہماری معروضات وہ ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ کورٹ کو بتانا ضروری ہے کہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ یہ پروسیڈنگ انلیگل ہے، یہ نہیں چل سکتی اور اس کو نہیں چلنا چاہیے۔
اس پر فیصلہ آ چکا ہے 4/3 کا، اس پہ 29 مارچ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بینچ ہماری یہ جو تحریری اعتراضات ہیں وفاق کی طرف سے ان پہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے آرٹیکل 224 کا بھی حوالہ دے دیا ہے۔ امید ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور ہمارے تحریری اعتراضات کو تفصیل سے سنا بھی جائے گا، تحمل سے سنا جائے گا اور اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ صادر فرمایا جائے گا۔ اگر آپ کی 4/3 والی منطق مان لی جائے تو یہ فیصلہ 9 رکنی بینچ کے پاس کرنے جانا چاہیے، پھر 9 رکنی بینچ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس میں جو 9 رکنی بینچ تھا جس نے انیشل طور پہ سماعت کی، 2 جج صاحبان نے بغیر کچھ کہے رضاکارانہ طور پہ بینچ سے علیحدگی اختیار کی۔ 4 جج صاحبان آرڈر دے چکے اس پٹیشن کے خلاف، 3 دے چکے اس کے حق میں۔ ہماری استدعا یہ ہے کہ 9 جج صاحبان آلریڈی اس پروسیس کا حصہ ہیں، پیچھے 6 جج صاحبان بچتے ہیں جن کو یہ قانونی نکات کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ اپنا دینا چاہیے۔ اچھا سر، آپ لوگ الیکشن سے جو ہے وہ منہ موڑ رہے ہیں، الیکشن کی جانب کیوں عوام میں جائے، عوام آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے اور جائیں گے۔ الیکشن کیمپین کا آغاز مریم نواز شریف صاحبہ کر چکی، کھڈیاں کا ایک تاریخی جلسہ آپ نے دیکھ لیا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ 63A کی غلط تشریح کر کے سپریم کورٹ نے کی کہ منحرف اراکین ووٹ جو ڈالیں گے وہ گنتی میں شمار نہیں ہوگا۔ ایک گناہ کی 2 سزائیں کہ آپ اپنی سیٹ سے بھی جائیں گے، آپ کا ووٹ گنتی میں شمار بھی نہیں ہوگا، اور پھر پارٹی ہیڈ کی جگہ پارلیمانی پارٹی کو ڈالا گیا تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو پنجاب میں 63A کی غلط تشریح سے بنی، ورنہ ہماری حکومت ہوتی۔ یہ ساری اسکیم آف تھنگس یہ زبردستی ہے، یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ زبردستی اپنی مرضی پہ اپنے ٹائم پہ الیکشن کروائے جائیں۔ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، بھرپور سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، مگر IMF کی جو معاملات ہیں، سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ٹائم پہ الیکشن ہوگا۔ اس کی ڈیٹ 8 اکتوبر آ چکی ہے، ہمارے نزدیک وہ ایک جائز تاریخ ہے۔ جی اچھا سر، آپ نے کہا کہ 4/3 والا فیصلہ ہونا چاہیے، تو اس 9 رکنی بینچ نے آرڈر لکھا تھا کہ نیا بینچ تشکیل دیا جائے، تو کیا وہ آرڈر نہیں مانتے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے جو نئے بینچ کی بات ہے تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ 6 رکنی بینچ بنا دیں۔ سر وہ 6 رکنی بینچ کا یہ ہوگا کہ جو تنازعات کھڑے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ایک اختلاف رائے کورٹ کے اندر پائی جاتی ہے کہ کورٹ بری طرح تقسیم ہے، کورٹ کے اندر تنازع ہے۔ آج تک دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ میں پیر والے دن نیا سورج طلوع ہوگا، فل کورٹ میٹنگ ویکینڈ پہ نہیں ہو سکی، فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے تھی، ہر حال میں ہونی چاہیے تھی، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 6 رکنی بینچ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ طارق صاحب، باہر تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز دونوں کے وکلا آمنے سامنے ہیں، کیا تاریخ کو دہراتے ہوئے ایک مرتبہ پھر سے سیاسی جماعت سپریم کورٹ پہ چڑھائی کرنے نہیں، دیکھیے چڑھائی کا تو کوئی نہ سوال پیدا ہوتا ہے، نہ میرا خیال ہے اس کا کوئی خدشہ ہے۔ وکلا موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنی اپنی بات کریں گے، ہمارے بھی وکلا ہیں، ان کے بھی موجود ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی محاذ آرائی کی صورتحال ہے۔ ہم سارے بار کے ممبرز ہیں، ہم سارے لائسنس ہولڈرز ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی بھی عزت کریں گے اور کورٹ کی بھی عزت کریں گے۔ بہت شکریہ۔ طارق صاحب، یہ بھی بتائیے گا، آپ نے کہا کہ 9 رکنی جو بینچ آلریڈی اس کیس کا حصہ بن چکا تھا، آج جسٹس منیب اختر نے بھی کہا کہ اگر 4/3 کا فیصلہ نہیں مانا جاتا تو پھر معاملہ 9 رکنی بینچ کی طرف جائے گا۔ اگر 9 رکنی بینچ کی طرف ہمارا یہ فیصلہ جاتا ہے تو کیا اس کو آپ تسلیم کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 9 رکنی بینچ میں اگر اعجاز الاحسن صاحب شریک ہوتے ہیں، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب شریک ہوتے ہیں جو آلریڈی اپنا مائنڈ دے چکے، جن کے خلاف ایک ریفرنس بھی دائر ہو چکا، تو میں نہیں سمجھتا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ اعجاز الاحسن صاحب کو تو خود گریس شو کر کے یہاں سے ریکیوز کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیوں بضد ہیں اس بینچ میں بیٹھنے کے لیے۔ اسی لیے ہم نے تحریری طور پہ استدعا کی ہے کہ باقاعدہ 6 رکنی بینچ بنایا جائے اور وہ قانونی نکات کا فیصلہ کر دے۔ بہت شکریہ۔